بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے درود شریف کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم عبادت رکھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یا ایسی عبادت ہے کہ کہنے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے، درود یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، لیکن اگر غور سے دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بخشا ہے، اس کا کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی اعتراف نہیں کرتا تو اپنا ہی کچھ کھوئے گا، لیکن اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر فرض کرو کوئی ساری عمر درود شریف نہ بھیجے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا فرق بھی واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ بنایا ہے کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، صفات کا، احسانات کا اعتراف کریں گے اور اعتراف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے نوازنے کا، اہل ایمان کے اوپر رحمتیں نازل فرمانے کا۔ اور اگر دیکھو تو ایک مومن جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان کی چنگاری ہو تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف تو ہوتا ہی ہے، اور احسان کے اعتراف کے نتیجے میں دل کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس احسان کے اعتراف کا کوئی مظاہرہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اعتراف کے مظاہرے کا ایک راستہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرما دیا کہ درود شریف بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فضائل رکھتے ہیں اور بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب عفی اللہ عنہ ایک بڑی لطیف بات فرمایا کرتے تھے درود شریف کے متعلق۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منقول ہے۔ عام طور پر جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کی مکافات فرما دیتے، یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا تو ہدیہ قبول فرما لیا، پھر کسی موقع پر اس کو ویسا ہی یا اسے اس کے لگ بھگ کوئی ہدیہ کسی وقت خود بھی عطا فرما دیتے۔ تو جو کوئی بھی ہدیہ لاتا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکافات فرماتے تھے۔ مکافات کے معنی یہی ہے کہ کسی اور موقع پر اس کی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے۔ درود شریف جو ہے یہ بھی در حقیقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عقیدت ہے کہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو ایک ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کا، درود کا جب ہدیہ پیش کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو ہدیہ پیش کرتا ہے تو مکافات فرماتے ہیں۔ تو جب ہدیہ پہنچے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکافات فرمائیں گے۔ جب کوئی بیماری، تنگی یا حاجت پیش آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا۔ جب ہدیہ پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو اس ہدیہ پہنچنے پر اللہ تعالی ہماری اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ عقیدت ہے، عقیدت محبت ہے، امتی کا ایک درود شریف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ ہوگا، کیونکہ جمعہ کے خطبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے۔ تو ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو ذرا حیرت ہوئی کہ آمین تو عام طور پر کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا مانگی نہیں تو آمین کس بات پر کہی، لیکن خیر۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو دوبارہ فرمایا کہ آمین۔ پھر تیسری پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین، زبان سے دعا کوئی دی نہیں، اور 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، کیا وجہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے تو کسی اور نے کوئی دعا نہیں کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہو، کیا بات ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیڑھی پر چڑھا تو میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، اس بد دعا کا تو یہ مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غالب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن بھی خطبے کا وقت جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، اور اس وقت میں منبر پر چڑھتے ہوئے وقت دعا کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگاؤ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اب سنیے گا دعا کیا تھی۔ دعا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ نامراد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پورا رمضان مہینہ اس پر گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس کے حق میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، یہ ناکام و نامراد ہونے کی، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے ایسا مہینہ رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے، اور قدم قدم پر مغفرت کے وعدے۔ جو شخص روزہ رکھ لے اس کی مغفرت ہو جائے گی، تراویح پڑھ لے مغفرت ہو جائے گی، لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی، روزہ افطار کرا دے کسی کی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنے راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ناکام اور نامراد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو زندہ پایا، ان میں سے کسی ایک کو پایا، اور اس کے ماں باپ جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکے، کیونکہ ماں باپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے ذریعے جنت کمانا انتہائی آسان اور سستا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لے لے، ذرا سی ان کی خدمت کر لے جس سے ان کے دل میں خوش ہو جائے، ان کا مزاج شناش بن جائے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ بندے کے لیے براہ راست جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق جو رکھا ہے، جو اطاعت اور خدمت کا ہے، وہ والدین کی ہے، حالانکہ جہاد سے بھی اونچا مقام دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ناکام و نامراد وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ یہ بھی بڑی خطرناک وعید بیان فرمائی کہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے، اور سننے والے کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناکام و نامراد ہو وہ، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کا اسم گرامی آئے تو مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ درود کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ایک اور درود لمبا ہے جو آپ اور ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پورا درود بھیجا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ یہ لفظ مسلمانوں کے اندر رواج ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر درود کے لے تو اس کے بارے میں یہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ کم سے کم اتنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ درود کا اہتمام کرے، اور یہ حکم جس طرح بولنے میں ہے اسی طرح لکھنے میں ہے کہ جب آدمی لکھ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا تو پورا اور درود لکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اختصار، ارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم خود مختصر درود ہے، اتنے بڑے درود کا اختصار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگوں نے اس کو لکھنے میں بھی اختصار کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بجائے سواد لکھ دیا، اشارہ کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، اس طرح درود شریف کا حق ادا نہیں ہوتا، پورا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ضروری ہے۔ واجب ادا ہونے کے لیے اتنا بھی اگرچہ کافی ہے کہ آدمی لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ساتھ لکھنے میں فائدہ یہ ہے تاکہ جو پڑھے وہ اس کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر زیادہ سے زیادہ صبح و شام جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے ان پر درود بھیجا جائے، اور ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔